الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے یہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں ارشاد فرمایا: يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمتیں ہائے جاویدانی ہیں اور وہ ان میں ابد الآباد رہیں گے۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ پہلی آیت میں 3 چیزوں کا ذکر تھا، یعنی ایمان، جہاد اور ہجرت، اور ان 3 چیزوں کے صلے میں بشارت بھی 3 چیزوں کی دی گئی۔ پہلی چیز جو ہے وہ رحمت، دوسری رضوان اور تیسرا خلود بالجنہ یعنی جنت میں داخل ہونا۔ ابو حیان نے لکھا ہے کہ رحمت ایمان پر مرتب ہے، ایمان نہ ہو تو آخرت میں خدا کی رحمت و مہربانی سے کوئی صلہ نہیں مل سکتا، اور رضوان جو کہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا صلہ ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ تمام نفسانی حظوظ و تعلقات ترک کر کے خدا کے راستے میں جان و مال نثار کرتا اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انتہائی قربانی پیش کرتا ہے، لہٰذا اس کا صلہ بھی انتہائی ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کا مقام۔ باقی ہجرت وہ خدا کے لیے وطن اپنا چھوڑنا اور گھر بار چھوڑنے کا نام ہے، اس لیے مہاجر کو خوشخبری دی گئی کہ تیرے وطن سے بہتر وطن اور تیرے گھر سے بہتر گھر تجھ کو ملے گا، جس میں ہمیشہ اعلیٰ درجے کی آسائش اور راحت سے رہنا ہوگا، اور اس سے کبھی ہجرت کرنے کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی، ہمیشہ یہاں پر رہنا نصیب ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو ان آیات میں جو بشارت دی گئی ہے اس کا مصداق بنا دے اور تینوں چیزیں ہم کو عنایت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔